السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یعنی یقین ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو ہے یہ کلمہ توحید ہے۔ جو یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ لازمی جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار قیامت کے روز شفاعت کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے وظیفہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے ہمیں جو ہے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور جو بندہ بھی سچے دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ اسے جو ہے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ بشرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین شکر الحمدللہ ہے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ تو اس لیے جو ہے افضل ذکر، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کوشش کریں ہر وقت آپ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اندر باہر آتے جاتے کثرت سے شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہا کریں۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر درخت لگانا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 کلمات ہیں، جو بندہ بھی یہ 4 کلمات پڑھتا ہے، ہر کلمے کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جنت میں زمین بھی تیار ہے اور پانی بھی موجود ہے۔ تو یہ 4 کلمات جو ہیں یہ پودوں کا کام کرتے ہیں۔ تو جتنے ہم درخت لگائیں گے جنت میں جو ہے اتنی جگہ کے حقدار قرار پائیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو یہ حدیث پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں جو ہے وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کلمے کی اتنی فضیلت ہے۔ یہ کلمہ توحید کا اقرار ہی انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر کوئی بھی انسان اس دنیا میں کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے جہنم میں رہے گا مرنے کے بعد۔ تو اس لیے یہ کلمہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کو جب بھی پڑھنا ہے یقین سے، شعور کے ساتھ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات، صفات و عبادات میں ایک ماننا ہے، اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تاکہ یہ کلمہ
آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا باعث بن جائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور سے کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دے اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی بنا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔